बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में उसूल दावत व तबलीग सीरीज़ की ये 8वीं वीडियो पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम आप हज़रात की खिदमत में दावत व तबलीग के आदाब पेश करेंगे, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के आदाब पेश करेंगे, अमीर के आदाब पेश करेंगे, मामूर के आदाब पेश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के आदाब, यानी कि जो दाई होता है वो इन आदाब की रियायत करते हुए लोगों से मुलाकात करे, लोगों से बात करे, लोगों को दावत दे। ये कुछ आदाब है दाई के लिए। ध्यान से वीडियो देखें। सबसे पहला अदब नंबर 1, अच्छे अखलाक से अपने आप को मुज़य्यन करना, यानी कि ऐसे अखलाक बनाना कि आपके अखलाक से लोग मुतासिर होकर आपकी बात को तवज्जो से सुने। जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तवज्जो से सुना जाता था, इसी तरीके से आपको अपने अखलाक बनाने हैं, अपने अखलाक बनाने की कोशिश करनी है, सही करनी है। नंबर 2, अपने आप को उन चीज़ों का जिनकी दावत दे रहे हैं पाबंद बनाना। मसलन अगर आप किसी को नमाज की दावत दे रहे हैं तो खुद भी नमाज की पाबंदी करें। अगर किसी को आप बुराई से रोक रहे हैं तो उस बुराई से खुद भी दूर रहे। नंबर 3, लोगों से सवाल न करना और ना ही उनसे उम्मीद रखना कि आपका कोई सवाल पूरा कर देंगे। जैसे कि अमूमन ऐसा होता है ना कि भाई मुझे फ़ला चीज़ की ज़रूरत है, आप जो है मुझे वो चीज़ दे दीजिए। एक तो ये बात जहन नशीन रखे कि हम जो दावत दे रहे हैं लोगों का यकीन ये बनाने के लिए दे रहे हैं कि जो कुछ होता है वो अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। खिलाने वाली ज़ात, पिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये सारी चीज़ें हम उसके सामने पेश करते हैं। तो ये बात जहन नशीन रखे कि हम उससे कोई ऐसा सवाल ना करें जिससे कि उसके अक़ीदे में खलल पैदा हो जाए और वो बजाय हमारी दावत कबूल करने के वो जो है अपने अक़ीदे में कमज़ोर पड़ जाए। तो इसलिए जो है इस बात का ख़ास ध्यान रखे कि लोगों से न सवाल करे और ना ही उनसे उम्मीद रखे कि ये आपका सवाल पूरा कर देंगे। नंबर 4, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के मौके को जानना, यानी कि ये बात जहन नशीन रखे जब आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं, किसी को दावत दे रहे हैं, तो अगर नेकी की दावत दे रहे हैं तो आप देखें कि क्या इस वक्त ये मौका है कि अगर मैं इसको ये कहूँ कि भाई नमाज के लिए चल, क्या ये इस कंडीशन में है कि ये फ़ौरन उठ के चल देगा या फिर जो है बात मान लेगा 2-4 बातें बताने से, 2 हदीसें पेश करने से, कुरान करीम की एक आध आयत पेश करने से क्या ये बात को तस्लीम करके कह देगा कि चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। या कोई ऐसी कंडीशन में है, कोई सफ़र में है, मार्केट में है, या फिर जो है कोई सामान लेने के लिए गया हुआ है, कोई डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए गया हुआ है और आप उसको इधर नमाज की तरफ लेकर आने लगे, तो ये मौका नहीं होगा, ये मौका नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखें। इसी तरीके से अगर आप किसी को बुराई से रोक रहे हैं, मसलन कोई ताश खेलने में लगा हुआ है या शराब पी रहा है और शराब कुछ पी चुका है और कुछ बाकी है और आप उसको रोकने लगे, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर आपकी बात ना माने और बजाय मानने के आपको गाली गलौज करने लगे या उल्टा सीधा बोलने लगे, या अल्लाह ना करे कि उसके ईमान में ही खलल पैदा हो जाए। तो मौका देखे कि ये मौका उससे बात करने का है या नहीं। इस बात का ख़ास ध्यान रखें। जो दाई होते हैं उनको इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। नंबर 5, अमर व नहीं में नरमी इख्तियार करना, यानी कि नरमी से बातें करना, सख्ती से बात नहीं करना। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के पास भेजा तो यही कहा था कि नरमी से बात करना, सख्ती से बात न करना, हो सकता है कि तुम्हारी बात मान ले। तो ये बात जहन नशीन रखे कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े दाई नहीं है और सामने वाला फ़िरऔन से बड़ा अल्लाह का नाफरमान नहीं है। इसलिए इस बात को जहन नशीन रखे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन जैसे नाफरमान के लिए भी अपने पाक पैगंबर को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दे दिया था कि नरमी से बात करना। तो सामने वाले से आपको नरमी से बात करनी है। अच्छा, छठी जो बात है वो ये है कि नहीं अनिल मुनकर चुपके से करना, यानी कि अगर किसी के अंदर आप कोई बुराई देखते हैं तो बुराई को सबके सामने जग खोल के ना करे कि भाई ये बुरा काम कर रहा था,
جگ ظاہر نہ کرے، جگ ظاہر نہ کرے، جیسے کہ عموماً بولتے ہیں، یہ ہندی کے الفاظ بولے نہیں جاتے مجھ سے، تو اس طریقے سے نا لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل نہ کرے کہ بھئی یہ تو جو ہے شراب پیتا تھا، ہم تو اس کو وہاں سے اٹھا کے لے کے آئے۔ کئی ساتھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک ساتھی نے وقت لگا لیا، پہلے اس کی زندگی دوسری تھی لیکن وقت لگانے کے بعد بدل گئی، اب وہ داڑھی بھی رکھے ہوئے ہے، ٹوپی بھی سر پہ ہے، امامہ بھی پہنتا ہے، شلوار قمیض جو ہے اچھے سنت لباس میں ہے، نماز کا بھی پابند ہے اور لوگوں کو دعوت بھی دے رہا ہے، آپ اس کے ساتھ گئے ہوئے، آپ جو ہے متکلم بنے ہوئے اور کسی کے سامنے آپ نے دعوت دی کہ، اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جو بھائی ہے ہمارے، یہ ایسے تھے، یہ جو ہے پہلے شراب پیتے تھے، پہلے چوری کرتے تھے، پہلے فلاں کام کرتے تھے، آج دیکھو اللہ نے ہدایت دے دی، تو اس کے پچھلے گناہوں کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ جن گناہوں پہ اللہ پردہ ڈال چکا ہے ان کو آپ جو ہے کھول رہے ہیں۔ تو ایسی غلطی کبھی نہ کرنا بھائی، بالکل بھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ کسی کی جو ہے پردہ پوشی بھی رکھنی ہے اور اس کو جو ہے جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کے گناہ پہ، اگر اس کو گناہ سے روکنا ہے تو چپکے سے اس کو روکے، چپکے سے روکے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کو چپکے سے نصیحت کی، اس نے اس کو واقعی نصیحت کی اور اس نے مزین کیا، یعنی کہ اس نے اس کو سجا دیا، یعنی کہ اس کو تیار کر دیا کہ انشاءاللہ یہ ہماری بات مان لے گا۔ اچھا، نمبر 7 جو ہے امر و نہیں کرتے ہوئے، یعنی کہ نیکی کا حکم کرتے ہوئے برائی سے روکتے ہوئے مخاطب کو حقیر نہ سمجھے۔ جس کے پاس آپ نیکی کا حکم کر رہے ہیں جس کو برائی سے روک رہے ہیں تو اس کو حقیر نہ جانیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں تو جو ہے بڑا نیک ہوں، بڑا پارسا ہوں اور یہ سامنے والا تو شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا آخری نیک عمل ہو اور اس کا یہ آخری جو ہے برا عمل ہو۔ اللہ کے یہاں جو ہے نا ایک لمحے میں اللہ رب العزت 2 انگلیوں کے درمیان دل ہے، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان دل ہے، جب چاہے وہ بدل دے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا آخری عمل ہو اور اس کا وہ گناہ والا آخری عمل ہو، یہ نیک عمل آپ کا آخری ہو سکتا ہے اور اس کا گناہ والا آخری عمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے سامنے والے کو حقیر نہ سمجھے، بالکل بھی حقیر سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ نمبر 8 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہم اہم بات کو مقدم کرنا، یعنی کہ جس بات کو آپ پیش کر رہے ہیں اسی بات کو ہائی لائٹ رکھے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ جو ہے دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی نماز پڑھا کرو، تو نماز کے تعلق سے ہی قرآن کی آیتیں اور احادیث پیش کریں، قرآن کی آیتیں اور احادیث پیش کرے اس کے سامنے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی نماز پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا، تم نماز پڑھو، مجھ سے نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ اور پھر ساتھ میں جو ہے قرآن کریم کی وہ آیت بھی ہے جو نماز نہ پڑھنے کے تعلق سے وعید آئی ہے، وہ بھی بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کرے جن میں نماز پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کے وعدے کیے، اور وہ بھی پیش کرے جن سے کہ جو ہے جو نماز نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے وعید آئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس طریقے سے پیش کرے، ہائی لائٹ رکھے اپنے اس ٹاپک کو جس پہ آپ بات کر رہے ہیں۔ ادھر ادھر کی بات نہ کرے کہ فلانے نے یہ فرمایا تھا، وہ ڈھمکانے نے یہ فرمایا تھا، ہم نے یہ بات وہاں سنی تھی، یہ سنی تھی۔ یہ سب آپ پیش کریں گے تو آپ کی بات قابل قبول نہیں ہوگی، سامنے والے کے دل میں آئے گی نہیں، اس کے کچھ بھی عظمت نہیں بیٹھے گی، نہ آپ کی بات کی نہ آپ کی۔ آپ جو ہے جب اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے احکام اس کے سامنے پیش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور پیش کریں گے، احادیث پیش کریں گے، تو انشاءاللہ اس کے دل پہ اثر ہوگا۔ نمبر 9 انکار کے طریقے میں اس کے درجات کی رعایت کرنا، یعنی کہ ہاتھ سے ممکن ہو تو ہاتھ سے، ورنہ زبان سے، اور ورنہ کم از کم دل سے برا خیال کرنا۔ یعنی کہ اگر آپ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہاتھ سے روک دے، زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو زبان سے روک دے، اور اگر ان میں سے کسی پہ بھی قدرت نہیں ہے تو پھر دل سے اس برائی کو برا سمجھے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ تو ہو گئے داعی کے آداب، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے آداب۔ اب ہم دعوت و تبلیغ کے 20 آداب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے 20 آداب یہ ہے۔ نمبر 1 اخلاص کا ہونا، یعنی کہ جو بندہ دعوت کے کام میں لگ رہا ہے اس کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو اس کی ساری محنت بیکار گئی اور پانی پھر گیا اس پہ۔ نمبر 2 سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ کرنا، جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کو جو ہے اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آنا ہے۔ نمبر 3 دعوت دیتے وقت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یعنی کہ جب آپ دعوت دے رہے ہیں
تو اللہ سے یہ دعا کرے، اے اللہ میرا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، کرنے دھرنے والی ذات تیری ہے، اے اللہ تو چاہے گا تو اس کا دل بدلے گا، تو چاہے گا تو اس کا دل نرم ہوگا، تو چاہے گا تو میری زبان سے حق بات نکلے گی، تو چاہے گا تو نہیں نکلے گی۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو کمتر اور اللہ کو بڑا بنا کے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جو ہے دعا کر کے سامنے والے کو دعوت دیں گے تو انشاءاللہ اس پہ اثر پڑے گا۔ نمبر 4، اپنے خالق کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے رہنا، یعنی کہ دعوت دینے کے بعد اللہ سے یہ کہنا ہے، اللہ میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ تیرے کرنے سے ہوتا ہے، میرے کرنے سے ہوتا ہی کچھ نہیں، جو بھی ہوگا ہے اللہ تیرے کرنے سے ہوگا، اے اللہ تو نے مجھے اس تک پہنچایا ہے، اللہ اس کا دل نرم کر دے اور مجھے بھی جو ہے تکبر سے اور برائیوں سے بچا لے، اے اللہ مجھے بھی جو ہے ہدایت پہ رکھنا، عاجزی اختیار کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا۔ اور نمبر 5، پوری امید کے ساتھ دعوت دینا، پھر اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور میری اس دعوت کا اثر اس کے دل پہ ڈالے گا، اللہ ضرور بضرور انشاءاللہ، اللہ سے امید رکھتے ہوئے یہ اپنا عقیدہ بنائے، یہ مضبوطی سے یہ امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور بضرور اسے ہدایت دے گا جس کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ نمبر 6، بصیرت کے ساتھ دعوت دینا، بصیرت کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں نا، بصیرت کے ساتھ یعنی کہ کھلے ذہن کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ جو ہے چاروں طرف دیکھ کے جو ہے نا خوب اچھے سے دعوت دینا۔ نمبر 7، مسلسل دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہنا، مسلسل دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہنا۔ جب ترتیب آئی چلہ لگا لیا، جیسے کہ اب ترتیب والے ساتھی ہے، ماہانہ 3 دن لگائے، 10 دن لگائے، اور اپنی مسجد کے جو 5 اعمال ہیں ان سے جڑے رہے، اسی طریقے سے یعنی کہ ایک ترتیب بنا کے آپ چلتے رہے، اس میں چلتے رہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ اچھا، نمبر 9 جو ہے درجہ بدرجہ امور اسلام کی دعوت دینا، مطلب پہلے ایمان کی دعوت، اس کو اسلام کی طرف لے کے آئے، ایمان کی طرف لے کے آئے، ایمان کا کلمہ سمجھائے، جب ایمان اس کی سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کو نماز سمجھائے، پھر اس کو جو ہے اس طریقے سے ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لے کے آئے۔ ایسے نہیں کہ سارے کے سارے ایک بار ہی تھوپ دیے اس پہ کہ بھائی آپ کو جو ہے 6 نمبر ہے جی، 6 کے 6 یاد کرنے ہیں، اب جو ہے اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور کلمہ وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے 5 کے 5 ایک دم تھوپ دیے کہ بھئی اب جو ہے تجھے یہ سارے ایک ساتھ پورے کرنے ہیں، نہیں، ایک ایک کی طرف لے کے آئے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اچھا جی، نمبر 10، اچھے انداز سے اور مناسب موقع پر دعوت دینا، اچھا انداز ہو جیسے کہ پیچھے گزرا ہے اور مناسب موقع ہو، اس کا خاص دھیان رکھیں۔ نمبر 11، دعوت کے لیے ہر ممکن موقع کو غنیمت جاننا، دعوت کے لیے ہر ممکن موقع کو غنیمت جاننا۔ یہ بات ذہن نشین رکھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے لیکن وہاں پر بھی انہوں نے دعوت دی ہے، دعوت دے کے لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آئے ہیں، حالانکہ وہ جیل تھی، اس موقع کو بھی انہوں نے غنیمت مانا ہے، غنیمت جانا ہے، اور وہاں پر بھی دعوت کا کام کیا ہے۔ نبی کا تو کام ہی دعوت ہے بھائی، تو اس لیے جو ہے اس بات کا خاص دھیان رکھے کہ آپ کو جو اللہ نے موقع دیا ہے یہ غنیمت ہے آپ کے لیے، اور ہر موقع کو غنیمت سمجھنا کہ یہ دعوت کے لیے ہے۔ نمبر 12، دعوت کی کامیابی کے لیے ایسے شخص کی مدد حاصل کرنا جس کی دعوت مؤثر ہو۔ کسی عالم دین کو ساتھ لے لے، مسجد کے امام صاحب ہے، جیسے کہ مقتدی تو سارے مسجد کے امام کے پیچھے ہی ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کریں۔ جب آپ مسجد میں جائیں، مسجد میں جانے کے بعد امام صاحب سے رابطہ کریں، امام صاحب کو اپنے پاس لائے، بیٹھائے، دسترخوان پہ لے کے آئے، اس طریقے سے اپنے پن کے ساتھ کچھ ہدیہ وغیرہ، کچھ عطر وغیرہ دے دے، اس طریقے سے اپنے ساتھ جوڑ لے۔ جب امام صاحب جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ مقتدی سارے کے سارے جڑ جائیں گے، بیٹھنے والے بنیں گے، بات سننے والے بنیں گے، اور اگر بات سننے والے بن گئے تو انشاءاللہ جب تشکیل ہوگی تو نام بھی لکھوائے جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے اگر 20 نام آئے ہیں تو ان میں سے کم از کم 5-7 تو تیار ہو جائیں گے، تو اس بات کا خاص دھیان رکھیں۔ نمبر 13، قدرت ہو تو مدعو، یعنی کہ جس کو دعوت دی جائے گی اس کی زبان میں دعوت دینا۔ مثلا ایک آدمی یہاں سے امریکہ گئی، ایک جماعت امریکہ گئی اور اس میں سارے اردو بولنے والے ہیں، تو یہ تو مجبور ہو گئی بھائی اردو والے انگلش کیسے بولیں گے، تو ترجمان مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ انگلش جانتے ہیں تو پھر سامنے والے کو انگلش میں ہی دعوت دے۔ اگر آپ عربی جانتے ہیں اور عرب میں آپ کام کر رہے ہیں، عرب میں جماعت گئی ہے تو عربی میں بات کریں۔
اگر آپ پنجاب میں آئے ہیں تو پنجاب میں آ کے جو ہے اگر پنجابی جانتے ہیں تو پنجابی میں آپ ان کو دعوت دیں، یعنی کہ جس ملک میں جا رہے ہیں اگر آپ اس کی زبان سے واقف ہیں تو آپ اس میں دعوت دینے کی کوشش کریں، اس میں دعوت دینے کی کوشش کریں۔ اچھا جی، نمبر 14، دعوت کے قبول کرنے پر مدعو کو مجبور نہ کرنا، یعنی کہ دعوت کے قبول کرنے پر اسے مجبور نہ کرے کہ بھائی تجھے تو یہ کام کرنا ہی ہوگا، تو کرے گا تو کرے گا، نہیں، ایسے مجبور نہ کرے اس کو، اللہ نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دے، ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھئی میں تو معاذ اللہ اعوذ باللہ اسلام کو نہیں مانتا، پھر کیا کریں گے؟ بجائے اس کے کہ ہم جو ہے اس کی ہدایت کا ذریعہ بنتے، اس کے لیے تو تباہی کا ذریعہ بن گئے، تو اس لیے اس کو مجبور نہ کرے۔ اچھا، نمبر 15، تکبر نہیں کرنا۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ بھئی میں نے آج جماعت نکال دی، ماشاءاللہ اس جماعت نے آج جماعت نکال دی اور تکبر میں آ گئے۔ تکبر نہیں کرنا بالکل بھی، تکبر تو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی چادر ہے، اللہ کی چادر جس نے اللہ سے کھینچنے کی کوشش کی اللہ اس کی گردن توڑ دے گا، اس لیے تکبر بالکل نہ کرنا۔ نمبر 16، اللہ تعالیٰ کے دین کی نسبت پر ہر قسم کا مجاہدہ برداشت کرنا، ہر قسم کی پریشانی کو برداشت کرنا۔ آج یہاں نمک تیز مل گیا کھانے میں، آج خود بنانا پڑ گیا، مسجد میں پنکھا نہیں ہے، مسجد میں گرم پانی نہیں ہے، سردی ہے، اس طریقے سے کچھ مسجد میں دروازے نہیں ہوتے، ہوا چل رہی ہے، لگ رہی ہے، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے علاقہ پسند نہیں آیا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، تو یہ سب مجاہدے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ان کو برداشت کرنا سیکھو اور ان کو برداشت کرو، ہر حتی الامکان برداشت کرو۔ اچھا، نمبر 17، فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کرنا، کسی کی کوئی مخالفت کی پرواہ نہ کرنا۔ اب دیکھو، ہم نے آپ حضرات کے سامنے کتنے ویڈیوز ایسے پیش کیے ہیں جس میں کہ دعوت و تبلیغ کے وہ باتیں جن پہ علماء نے نکیر کی ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، لیکن آپ حضرات نے ہمیں الٹا سیدھا کہا، جو بھی کہا ہم نے سب برداشت کیا، آپ لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، کرتے رہے، ہم کرتے رہے۔ اب وہ ساری باتیں پیش کرنے کے بعد اب ہم جو ہے ان باتوں کی طرف آ رہے ہیں جن سے کہ دعوت و تبلیغ کو مزین کیا جائے گا، سجایا جائے گا۔ اچھا جی، نمبر 18 ہو گیا۔ نمبر 18، مدعو کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو دعوت دی، اس نے کہہ دیا تو پاگل ہے، بے بدتمیز ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے۔ میں آپ کو خود کی بات بتاؤں، اورنگ آباد مہاراشٹر کے پاس ایک تعلقہ ہے، گنگا پور تعلقہ، وہاں پر جو ہے میں ایک مرتبہ 3 دن کی جماعت میں گیا ہوا تھا، تو وہاں ہم عشاء کے بعد ملاقات کے لیے گئے، تو ایک صاحب جو رہبر تھے وہ ساتھ تھے، ایک ساتھی کے پاس گئے، ایک شخص کے پاس، تو جیسے ہی اس کو بلایا، سلام کیا، سلام کرتے ہی اب اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، دبا گئے، لال ہو گیا میرا منہ ایک سائڈ سے، بڑا زبردست تھپڑ۔ وہ رہبر جو تھے وہ بھڑک گئے، میں نے کہا بھائی چھوڑو اس کو، ادھر چھوڑو اس کو، چلو واپس چل رہے ہیں۔ اب واپس جانے کے بعد اللہ کی شان، مرکز میں وہاں جو تھے مرکز میں سے یہ بات بھی چلی کہ بھئی مفتی صاحب کو تھپڑ لگ گیا، تو پھر اللہ کی شان وہ ساتھی، خیر پوری ڈیٹیل تو نہیں بتا رہا ہوں میں، لیکن وہ ساتھی جو ہے 4 مہینے کے لیے تیار ہو کے آ گیا۔ اب بتاؤ اگر اس کے ساتھ لڑ پڑتے تو کتنا نقصان ہو جاتا، اس کی ہدایت کا جو ایک ذریعہ تھا وہ بند ہو جاتا۔ تو اس پہ جو ہے نا صبر کرنا، تو صبر کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 19، بکثرت دعوت کے باوجود مدعو کے قبول نہ کرنے سے نہ اکتانا، یعنی کہ آپ بار بار دعوت دے رہے ہیں، دعوت دیتے رہے، اکتا ہی نہیں کہ یار یہ تو آتا ہی نہیں، کیا کرے اس کے پاس جا کے، چھوڑو اس کو، ہو سکتا ہے کہ آپ کا امتحان لے رہا ہو وہ۔ نمبر 20، مدعو کو حقیر نہ جاننا، جیسے کہ پیچھے بتایا جا چکا ہے، حقیر نہ سمجھنا کسی کو۔ تو یہ 20 ہو گئے دعوت و تبلیغ کے آداب۔ اب امیر کے آداب بھی سمجھا دیتا ہوں مختصر کر کے، بس ویڈیو تھوڑا سا اور بنے گا، اس کو صبر و تحمل سے دیکھ لیجئے۔ امیر کے آداب میں سب سے پہلا یہ ہے کہ امارت کو طلب نہ کرنا اور نہ ہی دل میں خیال لانا، امارت کا نہ خیال لائے دل میں کہ مجھے امیر بنایا جائے، اور نہ ہی کہنا زبان سے کہ مجھے امیر بنا دو۔ نمبر 2، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو، یعنی متقی اور پرہیزگار ہو، عالم دین ہو، اس کو امیر بنانا۔ یاد رکھے، عالم دین اگر جماعت میں ہے تو اس کو امیر بنا کے چلنا، اس کو امیر بنا کے لے کے چلے، اگرچہ وہ آپ کے تعلق سے، یعنی کہ یہ جو تبلیغی اصول ہے چاہے وہ ان کے تعلق سے کچھ نہ جانتا ہو، لیکن عالم دین کی عظمت کا خیال رکھنا اور اس کو جو ہے امیر بنا کے لے کے چلنا۔ ہاں، اس کو بتاتے رہے کہ حضرت یہاں پر جو ہے نا اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن امارت اسی کے ہاتھ میں چھوڑے۔ اچھا جی، نمبر 3،
मामूरीन के साथ नरमी का मामला करना, यानी कि जो मामूर जाएंगे साथ में उनके साथ नरमी का मामला करना। नंबर 4, अपने साथियों की खैर ख्वाही चाहना और उनको धोखा ना देना। आजकल ये भी हो रहा है कि साथी जो अमीर बन के जाते हैं वो धोखाधड़ी करते रहते हैं उनके साथ, किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ, कभी जो है कुछ जो बैतुल माल जमा होता है उसमें भी हेर फेर हुए है, वो उसी जगह के आई है कारगुजारियाँ, तो इनका ख़ास ध्यान रखें। अच्छा जी, नंबर 5, अपने साथियों की ज़रूरियात का ख्याल रखना। इसका भी ख़ास ध्यान रखें कि अपने साथियों की ज़रूरियात का ख्याल रखें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक साथी बुखार में तड़प रहा है, अमीर साहब को कोई अता पता ही नहीं है, कुछ ध्यान ही नहीं रखते। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मामूर की किसी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई किसी और वजह से, लूज मोशन हो गई, रात को उसको हाजत हो गई गुस्ल की, तो इसका ध्यान ही नहीं है अमीर साहब को। अब मामूर थोड़े ही उठेंगे, अमीर को ही उठना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेके चले हैं, तो इसलिए जो है इसका ख़ास ध्यान रखना। नंबर 6, अमीर का जमात के पीछे चलना। अमीर साहब को जमात को पीछे चलना होता है। जैसे समझ के चलिए, ये जो मामूर होते हैं ना, ये रेवड़ है बकरी के और आप चरवाहे हैं, तो आप इनको लेके चल रहे हैं। जैसे रेवड़ को चरवाहा लेके चलता है बकरी के रेवड़ को, तो चरवाहा पीछे होता है और बकरियां आगे आगे चलती है। तो बस यही समझ लीजिए कि अमीर जो होता है वो चरवाहा होता है और मामूर जो होते हैं वो रेवड़ है, बस ये बात समझ लीजिए। अच्छा जी, नंबर 7, तजस्सुस, यानी कि जासूसी ना करना कि भाई ये क्या कर रहे हैं, वो जो टोह लेने की वहाँ होती है ना कंसुई वगैरह, ये ना करना। तो ये हो गए अमीर के आदाब। अब मामूर के भी बता देता हूँ, मामूर के सिर्फ 4 आदाब है, बात ख़त्म करते फिर इंशाअल्लाह, बहुत बड़ा वीडियो हो गया होगा। मामूर के आदाब में सबसे पहला यह है कि जायज़ कामों में अमीर की इताअत करें, जायज़ कामों में अमीर की इताअत करें, नाजायज़ कामों में इताअत न करें। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि काम जायज़ होता है लेकिन मामूर को पता नहीं होता, वो समझता है कि नाजायज़ है। तो अगर अमीर ने कह दे कि भाई ये काम करना है, तो साथियों को चाहिए कि पूछ ले अमीर साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ हो। डायरेक्ट फतवा ना लगाए कि मैं इस काम को नहीं करूँगा, आप तो मुझे शरीयत के ख़िलाफ़ उबार रहे हैं, नहीं, बल्कि अमीर साहब से पूछ ले हज़रत कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही हो। तो इस तरीके से जो है नरमी के साथ मामूर को चाहिए कि वो अमीर की इताअत करे जायज़ कामों में, और अगर कहीं इश्काल हो कि भाई कहीं नाजायज़ काम में तो इताअत नहीं हो रही, तो वहाँ पूछ ले अमीर साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो हमसे ये, इसलिए जो है इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। नंबर 2, अमीर का अदब करना। अमीर का अदब ख़ास ध्यान रखे। कई लोग हमने देखे हैं मेवात में जो है ना, अमीर को सबसे पहले अमीर की पिटाई कर देते हैं और खुश होकर बताते हैं अपनी कारगुजारी, अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। तो अमीर का अदब करना और उसकी बात को जायज़ कामों में मानना। नंबर 3, अमीर के मौजूद ना होने की सूरत में उसकी बुराई ना करना। कई लोग क्या करते हैं, अमीर की बुराई करना शुरू कर देते हैं, अमीर की बुराई शुरू कर देते हैं, इसको कहते हैं गीबत करना, चुगली करना। तो इससे जो है ना आपके जितने आमाल आपने वहाँ नेक किए होंगे सब बर्बाद हो जाने हैं, ध्यान रखें। नंबर 4, अमीर के लिए दुआ करते रहना। अमीर के लिए दुआ करते रहना, या अल्लाह हमारे अमीर के ज़रिए हमारी भी इस्लाह फरमा और हमारे अमीर को हक़ पे रख, इस तरीके से दुआ करते रहना। ये मैंने कुछ आदाब आप हज़रात की खिदमत में अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, दावत तबलीग, अमीर और मामूर के आदाब पेश किए। उम्मीद है कि आप हज़रात इंशाअल्लाह इन पर ज़रूर ब अमल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।